بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 44 ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم اسی باب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے گزشتہ کلاس کے اندر جو باب شروع کیا تھا، باب ما یفسد الصلاۃ، کہ ان چیزوں کا باب جو نماز کو فاسد کرتی ہیں۔ مصنف نے جیسے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 68 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، اور ان 68 چیزوں میں سے ہم نے یہ تقریباً 27 چیزیں یہاں تک یہ مکمل پڑھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کرتی ہیں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے نمبر 28 سے۔ تو فرماتے ہیں وَتَعَلُّمُ الْأُمِّيِّ آیَةً، اور کسی امی شخص کا آیت سیکھ لینا۔ اصولی طور پر امی اس شخص کو کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، یعنی جس کو قرآن کی آیات وغیرہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ جس شخص کو جب تک قرآن آیات پڑھنا نہیں آتا تو وہ شخص نماز میں صرف ارکان ادا کرے اور کچھ بھی نہ پڑھے، کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جیسے وہ کچھ سیکھے گا تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ پڑھے۔ تو اب ہوا اس طرح مثال کے طور پر کہ کوئی شخص ہے، امی تھا، اور وہ نماز اس نے شروع کر لی، اور نماز کے دوران اس کو کوئی آیت اس کو سیکھ گئی، مثلا پہلے سے کوشش میں تھا اور نماز کے دوران اس کو یاد آیا، مکمل آیت اس نے سیکھ لی یا کوئی تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کی نماز جو ہے وہ امی والی نہیں رہے گی، اب اس کی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 29، وجدان العاری ساترن، اور کسی ننگے شخص کا ساتر لباس کو پا لینا۔ ساتر کا مطلب ہوتا ہے کوئی کپڑا وغیرہ، مثلا کوئی ننگا شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی کپڑا وپڑا کچھ نہیں تھا، لیکن دوران نماز اس کو اتنا کپڑا مل گیا، نظر آ گیا کہ اس سے وہ اپنا جو ہے سطر ڈھانپ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں چونکہ اب اس کی نماز برہنہ ہو کر جائز نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی نماز اب درست نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نئے سرے سے کپڑا پہن کر اور سطر چھپا کر نماز پڑھے گا۔ نمبر 30، وقدرۃ المومی علی الرکوع والسجود، اشارہ کرنے والے کا رکوع اور سجدے پر قدرت پا لینا۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھے نا، اصول ہے نا کہ انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے۔ تو اب کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو عذر تھا اور وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا کہ دوران نماز اس کو طاقت مل گئی، قدرت مل گئی، تندرست ہو گیا اتنا کہ اب رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور وہ نئے سرے سے اب صحیح ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انسان کی طرح نماز پڑھے گا۔ نمبر 31، وتذکر فائتہ لذی ترتیب، فرماتے ہیں کہ کسی صاحب ترتیب شخص کا فوت شدہ نماز یاد آ جانا۔ صاحب ترتیب شخص اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی نہ کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی ترتیب نمازوں کی کبھی جو ہے وہ خراب نہ ہوئی ہو، اور تو ایسے شخص کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ اس سے اگر کہیں کبھی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے تو وہ اگلی نماز، فرض نماز یعنی جو وقتی نماز ہوگی، اس سے پہلے پہلے سابقہ قضا شدہ نماز کی قضا کرے گا، ورنہ تو اگر وہ سابقہ قضا شدہ نماز کی قضا نہ کرے اور اگلی نماز اس نے شروع کر دی، اور اگلی نماز جو ٹائم والی نماز تھی اس کے دوران اس کو جو اس سے ایک نماز قضا ہوئی تھی وہ یاد آ گئی، تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر صاحب ترتیب شخص ہے، اس سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، ظہر کی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز کی ابھی تک اس نے قضا نہیں کی کہ ظہر کی نماز کے دوران اس کو یاد آیا، تو ایسے شخص کی ظہر کی نماز قضا جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے اب فجر کی قضا پہلے اور اس کے بعد ظہر کی نماز جو وقتی نماز ہے وہ پڑھے گا۔ تو یہاں سے 31 میں وہی بات بتائی گئی۔ 32، واستخلاف من لا يصلح اماما، اور اسی طرح خلیفہ بنانا ایسے شخص کو جو امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ استخلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا امامت، ایک امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور دوران نماز امام کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، تو اس طرح کی صورتحال میں امام کیا کرتا ہے، اس کے لیے اصولی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سے جو پچھلی صف ہے اس میں سے کسی شخص کو جس میں صلاحیت ہو نماز پڑھانے کی، اس کو آگے کرے اور خود جو ہے وہ چلا جائے، کوئی عذر لاحق ہو گیا تو اس طرح کی صورتحال میں امام نے کیا مثال کے طور پر، اور امام کو کوئی عذر لاحق ہوا
اور امام نے پیچھے سے کسی کو پکڑ کر آگے کیا اور اس کو اپنا نائب بنا لیا اور اس نے امامت شروع کر دی، لیکن جس کو آگے کیا ہے اس میں امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کو قرات نہیں آتی یا وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے والے سارے تندرست ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئی کہ پیچھے والے لوگوں کے لیے یہ شخص امام نہیں بن سکتا جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وطلوع الشمس فی الفجر، اس طرح فجر کی نماز میں سورج کا نکل آنا، طلوع ہو جانا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی اور ابھی آپ نے مکمل نہیں کی تھی کہ درمیان میں سورج نکل آیا، تو بس آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، یہ نماز فاسد ہو گئی۔ وزوالها فی العید، عید کی نماز میں سورج کا زوال یہ بھی نماز کو فاسد کرتا ہے، کیونکہ نماز عید کا ٹائم جو ہے وہ زوال شمس سے پہلے پہلے کا ہے، زوال شمس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، تو اس سے پہلے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اب اس طرح ہوا کہ عید کی نماز پڑھی جا رہی تھی کہ سورج جو ہے وہ سر کے اوپر آ گیا اور زوال شمس ہو گیا، تو بس نماز کا ٹائم چونکہ نکل گیا تو عید کی نماز جو ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، وہ دخول وقت العصر فی الجمعہ، جمعہ کی نماز میں اگر عصر کا وقت داخل ہو جائے تو بھی جمعہ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وقت نکل گیا تو اس لیے۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر عصر کی نماز ایک انسان پڑھ رہا ہو اور اسی دن عصر کی نماز پڑھنے کے دوران سورج غروب ہو جائے تو اس طرح کی سچویشن کے اندر اور اس طرح کے حال میں پھر عصر کی نماز مکمل ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نماز عصر کی نماز فاسد ہوگی۔ وسقوط الجبیرۃ عن برء، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں، برء کا مطلب ہوتا ہے تندرستی، پٹی کا گر جانا تندرستی سے، یعنی کوئی زخم تھا اس کے اوپر کسی نے پٹی باندھی، نماز کے لیے وضو یا غسل وغیرہ کیا اور اس پٹی کے اوپر مسح کیا اور نماز شروع کر دی، اب نماز کے دوران وہ پٹی گر گئی، تو اب اگر وہ پٹی گری ہو اور زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا، نماز مکمل کرے، ٹھیک۔ لیکن اگر زخم ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کے بعد پٹی گری ہے اور یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پٹی کے اوپر مسح کیا اور نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران پٹی گر گئی تو پٹی گرنے کے بعد دیکھ لے کہ زخم ٹھیک ہے، اب تندرست ہے تو بس نماز فاسد، اور اگر زخم تندرست نہیں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ زخم اگر تندرست نہیں ہے تو مسح برقرار ہے، اور اگر زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے، صحیح ہو چکا ہے، مندمل ہو چکا ہے، تو پھر اس کا مسح ختم، جب مسح ختم تو نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ نمبر 37، وزوال عذر المعذور، معذور کا کوئی عذر ظاہر ہو جائے، مثلا کوئی شخص معذور تھا، اس کو نکسیر کی بیماری ہے یا کوئی اور مستحاضہ عورت ہے اور نماز کے دوران اس کا عذر ختم ہو گیا، کوئی اس طرح کی صورت پیش آئی یا اس کا وہ عذر مکمل ختم ہو گیا تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اب اس کی معذور والی نماز تو ہے نہیں، تو اس لیے۔ والحدث عمدا، اور کسی نے جان بوجھ کے اگر جو ہے وہ حدث لاحق کر دیا اپنے آپ کو تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب اصولی بات ذہن میں رکھیے، کہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے اس طرح سچویشن پیدا ہوئی کہ ایک انسان کا وضو ٹوٹ گیا، خون نکل آیا خود ہی، یا مطلب اس کا کوئی وضو ٹوٹ گیا کسی بھی طریقے سے لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا اس طرح، تو ایسا شخص تو اسی طرح اٹھ کے جا کر وضو کر کے واپس آ کر اسی نماز کو آگے مکمل کر سکتا ہے، 2 رکعت پہلے پڑھی ہے تو 2 رکعت دوبارہ پڑھ لے، بنا کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اپنا وضو توڑا، اپنے آپ کو کوئی دانا وغیرہ تھا اس کو چھیڑا، اس سے وضو خون نکل آیا، پیپ نکل آیا، یا کوئی اور یا کسی اور نے اس کو چاقو وغیرہ مارا جس کی وجہ سے اس کا خون نکل آیا، کچھ کسی اور نے کیا، تو خود جان بوجھ کے وضو توڑا یا کسی اور نے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جا کے وضو کر کے آ کر اسی نماز پر بنا کرے، نو، اب نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے۔ تو یہاں سے کرے والحدث عمدا، جان بوجھ کر اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہو جائے، او بصنع غیرہ، یا کسی اور کے عمل سے اگر ہو جائے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ والاغماء، اسی طرح بے ہوشی سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے دوران کسی پر بے ہوشی آ جائے، جنون، پاگل پن آ جائے، والجنابۃ بنظر، اور نظر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے جنابت ہو گئی تو بھی اس پر جو ہے وہ نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نعوذ باللہ اس نے نماز کے اندر کوئی فحش چیز دیکھ لی اور اس کو مطلب جنابت لاحق ہو گئی، او احتلام، یا نماز کے اندر کچھ نیند آئی اور اس میں احتلام ہو گیا اس کو تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کی یہ بڑی اہم ہے۔ فرماتے وہ محاذات المشتہات فی صلاۃ مطلقہ مشترکہ تحریمۃ فی مکان متحد بلا حائل ولم یشر الیہا لتتأخر عنہ ونوى امامتها۔ اصول ذہن میں رکھیے کہ
جب مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک نماز پڑھتے ہیں تو دونوں کی نماز، کچھ صورتوں میں دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اور کچھ صورتوں میں صرف عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں نے ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ٹھیک ہے، ایک نماز پڑھی دونوں نے بالکل اکٹھے کھڑے ہو کر، اور تو اس کی وجہ سے دونوں کی نماز فاسد ہو سکتی ہے، اور یا کچھ صورتوں میں صرف عورت کی نماز فاسد ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ سمجھیے، پہلے تو اس کی شرائط سمجھیے کہ دونوں کی نماز جو ہے یا صرف عورت کی نماز یا جو بھی ہے نماز فاسد جو ہے وہ کب ہوگی. اس کی بنیادی شرائط یہ ہے. نمبر 1، وہ جو عورت مرد کے پاس کھڑی ہے وہ مشتہات ہو. وہ جو عورت مرد کے بالکل پاس سیدھ میں بالکل پاس کھڑی ہے اور مرد کے سیدھ میں کھڑی ہے تو وہ کیا ہو؟ مشتہات ہو. مشتہات کا مطلب یہ کہ قابل شہوت ہو، 9 سال سے کم کوئی بچی نہ ہو، کم از کم 9 سال سے بڑی ہو، اگرچہ بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ محرم ہو یا بیوی ہو تو نہیں ہوگی، نماز نہیں چھوٹے گی. نو. نمبر 2، صلاۃ مطلق ہو. صلاۃ مطلق کا مطلب یہ کہ جس میں رکوع اور سجدہ بھی ہو. نماز جنازہ کا حکم یہ نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3، دونوں کی تحریمہ مشترک ہو. مشترکتن تحریمتن، دونوں کی تحریمہ مشترک ہو کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی نماز ہو، دونوں فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کی. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی نماز ہو دونوں کی. آسان بات. ٹھیک ہے، دونوں اور دونوں شریک، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریمہ میں دونوں شریک ہوئے ہو کا مطلب یہ کہ ایک ہی امام کے پیچھے دونوں جو ہے وہ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی نماز بھی ایک ہی ہو جیسے فرض ہے ظہر کی ہے، اور ایک ہی امام کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے، ایک ہی امام کے پیچھے. اگر دونوں کھڑے ہیں، ایک اپنے فرض پڑھ رہا ہے اور دوسری عورت اپنی نفل پڑھ رہی ہے، اپنی فرض پڑھ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. مثلا ظہر کی نماز لے لے، مرد گھر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس بیوی نے آ کر مصلی ڈالا اور اپنا فرض کی نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، الگ الگ دونوں کی تحریمہ الگ الگ ہے نا. اس نے الگ تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، عورت نے الگ تحریمہ کے ساتھ. یہ جو صورت ہے یہ تب ہے کہ ایک امام کے پیچھے دونوں شریک ہو. یہ مطلب ہے مشترکتن تحریمتن، تحریمہ میں مشترک ہو کہ ایک امام کے پیچھے دونوں شریک ہو. ٹھیک ہے، یہ تب ہے. فی مکان متحد، ایک ہی مکان ہو، مطلب ایک ہی جگہ پر ہو. بلا حائل، دونوں کے درمیان کوئی ستون وغیرہ حائل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ آخری شرط ہے. ونوا امامتہ، اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو. پیچھے عورتیں ہوں اور امام جو آگے کھڑا ہے وہ اس عورت کی امامت کی نیت بھی کر رہا ہے کہ میں اس پیچھے عورت کے لیے بھی امام ہوں. تو یہ جو شرائط ہے، 1 2 مشتہات 1، مطلقہ 2، مشترک تحریمہ 3، مکان متحد 4، بلا حائل 5، اور نوا امامتہ 6. یہ 6 شرائط اگر موجود ہو تو ایسی صورت میں نماز پھر فاسد ہو جائے گی. اب کس کی نماز فاسد ہوگی؟ دونوں کی یا کسی ایک کی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر مرد نے کوئی اشارہ وغیرہ کر کے عورت کو یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، اس طرح کی اشارہ نہیں کیا نماز کے اندر، تو ایسی صورت میں دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر مرد نے اپنی طرف سے کوئی ایسا اشارہ کیا کہ عورت سمجھ گئی اور اس کے باوجود عورت پیچھے نہیں ہوئی اس سے، مرد سے، بلکہ آگے آ کر مرد کے سیدھے پاس ہی کھڑی ہوئی، اور مرد نے اشارہ کیا پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہوئی، تو پھر مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ ہے بنیادی اصول. اور اس بارے میں ایک چھوٹی سی اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں. حرم کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ذہن رکھے کہ حرم میں مردوں اور عورتوں کے لیے جگہ الگ الگ بنائی گئی ہے، تو الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھے. پھر بھی اگر کہیں نہ کہیں مطاف وغیرہ میں جہاں سخت ضرورت ہو اور وہاں مرد اور عورت کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی اور ایک ہی امام کے پیچھے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کوشش کرے کہ درمیان میں کوئی حائل رکھ دے، کوئی بیگ وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز حائل کر دے، یا یہ بھی ممکن نہ ہو تو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو مرد کم از کم عورت کو اشارہ کر دے کہ بھئی وہ آگے یا پیچھے ہو جائے، تاکہ کم از کم نماز جو ہے وہ محفوظ رہے اور نماز فاسد نہ ہو. تو بہرحال یہاں سے ہے، ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے. کہتے ہیں کہ وہ محاذات المشتہات فی صلاۃ مطلقہ مشترکہ تحریمۃ فی مکان متحد. فرماتے ہیں کہ اور قابل شہوت عورت کا مقابل ہونا کسی ایسی نماز میں جو مطلق ہو اور تحریمہ کے اعتبار سے مشترک ہو، کسی ایسے مکان میں جو متحد ہو اور دونوں میں کوئی حائل آڑ بھی نہ ہو اور مرد نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ وہ پیچھے ہو جائے، تو وہ نوا امامتہ، اور امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو پھر اس صورت میں دونوں کی نماز جو ہے وہ گئی اور دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. کہتے ہیں وہ ظہور عورت من سبقہ الحدث. کہتے ہیں اور اسی طرح عورت کا مطلب ہے سطر اور ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا.
سبقہ کا مطلب ہے جس کو سابقہ پڑ جائے، لاحق ہو جائے جس کو، اور اضطر مجبور ہونا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وظہور عورت من سبقہ الحدث ولو اضطر الیہ ککشف المرأة ذراعها للوضوء، اور اس شخص کے سطر کا کھل جانا جس کو نماز میں حدث پیش آ گیا ہو، اگرچہ اس آدمی نے سطر کے کھول، مطلب جس کو حدث پیش آیا ہے سطر کے کھولنے کی طرف وہ مجبور ہو، مثلا عورت کا کھول دینا اپنی کوہنیوں کو وضو کے لیے، مطلب یہ ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہ گیا وضو کرنے، اور وضو کے دوران اس بیچارے نے اپنا کیا کیا، سطر کھولا، سطر کھولنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مرد کی بھی مثال ہو سکتی ہے، عورت کی بھی۔ مرد کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر مرد گیا اور وضو خانے میں، اور اس نے وضو ٹوٹا تھا اس کا، تو اس نے وہاں جا کے شلوار نیچے کی اور کچھ صفائی وغیرہ کے لیے، تو اس نے اپنا سطر کھولا، تو اس کی نماز فاسد، ٹھیک ہے؟ اب آ کر نئے سرے سے نماز پڑھے گا، پرانی نماز کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح عورت جو ہے، اس کی نماز کے درمیان اس کا وضو ٹوٹا، وہ عورت گئی اور وضو کے لیے اس نے کوہنیاں جو ہے اوپر کی، تو اب چونکہ عورت کا تو مکمل بدن پردہ میں داخل ہے، تو اس لیے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، وہ آ کر دوبارہ نئی سرے سے نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے؟ وقراءته ذاهبا او عائدا للوضوء، اس طرح اگر کسی شخص کو نماز کے دوران حدث پیش آیا اور وہ وضو کے لیے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے قرات کر رہا ہے راستے میں قرآن کی، تو کہتے ہیں اس کی قرات کرنا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے وضو کے لیے، تو تب بھی اس کی سابقہ نماز فاسد ہو جائے گی، اب وہ بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرات جو ہے وہ نماز کا ایک رکن ہے، حصہ ہے، تو قرات جو ہے خارجی صلات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز جو ہے اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور آپ کی جو پرانی نماز ہے نا، کیونکہ آپ کی بنا چل رہی ہے، تو بنا کی وجہ وہ بنا ختم ہو جائے گی۔ ومقصه قدر اداء رکن بعد سبق الحدث مستيقظا، اور اس کا ٹھہرنا، مقصد کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اتنا ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار بعد اس کے کہ اس کو حدث لاحق ہو گیا تھا، مستيقظا جاگتے ہوئے، مطلب ایک آدمی کو حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹا اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ نماز میں ہی ہے، جاگ رہا ہے لیکن نماز میں ہی ہے، اور ایک رکن کے بقدر رکا رہا اسی طرح حدث کی حالت میں، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اب جا کے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اسی نماز کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ومجاوزته ماء قریبا لغیره، اسی طرح اس کا تجاوز کر دینا ایسے پانی کا جو قریب میں ہو اور کسی اور پانی کے لیے، لغیره کسی اور پانی کے لیے، مطلب وضو ٹوٹا نماز کے دوران ایک رکعت پر مثال کے طور پر، اور وہ گیا پانی وضو کے لیے، قریب میں پانی چھوڑ کر دور کے پانی کے لیے چلا گیا، تو بھی اس کی سابقہ نماز فاسد، نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اب وہ بنا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وخروجه من المسجد بظن الحدث، اس طرح حدث کے گمان کی وجہ سے مسجد سے نکل جانا، مطلب ایک آدمی ہے اس کو یہ حدث لاحق نماز میں یہ گمان ہوا کہ میرا قطرہ نکلا ہے، میرا وضو ٹوٹا ہے، اور اس نیت سے وہ نماز توڑ کے باہر گیا، مسجد سے نکل گیا، جب مسجد سے نکلا اس نے دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کوئی قطرہ وغیرہ نہیں نکلا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اس کی جو سابقہ نماز ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی سابقہ نماز فاسد ہو جائے گی، اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ومجاوزته الصفوف بغیره بظنه، تو اس طرح کہتا ہے کہ غیر ہی کی ضمیر مسجد کی طرف ہے، فی غیر المسجد بظن الحدث، کہتا ہے کہ صفوں کا تجاوز کر دینا مسجد کے علاوہ جگہ میں اسی گمان کے ساتھ، مطلب مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز ہو رہی ہے اور اس کو گمان ہوا کہ بھئی مجھے حدث لاحق ہوا ہے، میرا وضو ٹوٹا ہے، اور اس نے تمام صفوں کو کراس کیا اور نکل گیا صفوں سے اور دیکھا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، قطرہ وطرہ نہیں نکلا، تو بھی اس کی نماز گئی پرانی نماز، اور اب نئے سرے سے مکمل نماز جو ہے وہ نئے سرے سے پڑھے گا۔ اسی طرح وانصرافه ظانا انه غیر متوضئا، اس طرح نماز سے اس کا پلٹ جانا اس گمان کے ساتھ کہ وہ وضو میں نہیں ہے، مطلب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک دو رکعت اس نے پڑھ لی، درمیان میں اس کو یہ گمان ہوا کہ ہو میرا تو وضو نہیں تھا، میں نے نماز شروع کر لی اور نماز توڑ دی، اس نے نماز توڑنے کے بعد اس کو یاد آیا نہیں میرا وضو تھا، تو بس جو نماز اس نے چھوڑی ہے وہ فاسد ہو چکی ہے، اب اس نماز کو آگے برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر مزید رکعت نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک۔ نمبر 52 او ان مدت مسح انقضت، یا اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی جو موضوع وغیرہ کی مسح کی مدت ہے وہ ختم ہو گئی اور اس نے نماز توڑ دی، او ان علیہ فائتہ، یا وہ صاحب ترتیب ہے اور اس کے اوپر کوئی قضا نماز ہے، یہ سارے کام کر کے بعد میں اس کو یاد آیا کہ نہیں کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، تو بھی اس کی تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے نماز جو ہے وہ پڑھے گا۔ اسی طرح او نجاستاً وإن لم يخرج من المسجد، یا اس نے نجاست کا گمان کیا کہ میرے کپڑوں پر نجاست لگی اور نماز توڑ دی، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو، ان تمام صورتوں میں نماز توڑ دی تو بس نماز فاسد۔
وفتحه على غیر امامه، امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا. آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس نے غلط پڑھا اور آپ نے اس کو ٹھیک کرا دیا نماز کے اندر ہی کہ نہیں بھائی اس طرح پڑھو، تو یہ اس لقمے کی وجہ سے، جس کو فتح کہتے ہیں عربی میں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. یہ بھی کلام کے اندر آتا ہے. نمبر 56 والتکبیر بنیت الانتقال لصلاۃ اخرى بغیر صلاته، تکبیر کہنا ایک کسی اور نماز میں منتقل ہونے کی نیت سے اس نماز کے علاوہ، یعنی آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے پڑھنے کے دوران ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی کسی اور نماز میں داخل ہونے کے لیے، نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کی زہر کی نماز ختم، فاسد. اب نئی نماز شروع ہو جائے گی آپ کی. آپ نے زہر کی فرض کی 2 رکعت پڑھی تھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر نفل شروع کر دی، تو آپ کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی زہر والی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اذا حصلت هذه المذکورات قبل الجلوس الاخیر مقدار التشہد، یہ جو پیچھے جتنی آپ نے پڑھی نا 56 چیزیں، یہ جب یہ مذکورہ چیزیں حاصل ہو جائے آخری قاعدے میں بیٹھنے سے پہلے تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ چیزیں لائق ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. البتہ اگر ایک آدمی آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھا تھا اور سلام سے پہلے اس کو اس طرح کی کوئی مفسد چیز لاحق ہو گئی، جو پیچھے ہم نے پڑھی 56 چیزیں، ان میں سے کوئی ایک کام اس کو ہو گیا اور اس نے بھی تشہد کی مقدار بیٹھا تھا، صرف سلام نہیں پھیرا تھا، تو اس طرح اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اس میں دونوں اقوال موجود ہے. ٹھیک ہے، امام صاحب کے نزدیک اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، صاحبین کے ہاں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. باقی تفصیلات اس کے اختلاف کا وہ انشاءاللہ بعد میں آپ پڑھیں گے. 57 وَيَفْسِدُ أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ، تکبیر میں حمزہ کے مد کو کھینچنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. جسے اللہ اکبر یا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معنی میں تغیر آتا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مصحف، جس شخص کو حفظ نہ ہو وہ اگر نماز کے اندر قرآن سے وہ قراءت کرتا ہے تو اس کی مصحف کا مطلب قرآن ہے، اس سے قرآن سے دیکھ کر اگر قراءت کرتا ہے تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ امام صاحب کی رائے ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک مفسد نماز ہے. نمبر 59 وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، کہ سطر کھلنے کے ساتھ یعنی سطر کھلنے کے ساتھ اس نے ایک مکمل رکن ادا کیا یا ایک مکمل رکن کے بقدر جو ہے وہ ٹائم گزرا، امکان تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے یا عورت ہے، اس کا سطر کھل گیا تو فوراً چھپا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مکمل ایک رکن کے بقدر اس نے اسی طرح کھلا چھوڑا سطر تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. او مع نجاست مانعہ، یعنی ایسی نجاست ناپاکی ہو جو نماز کے لیے مانع ہو، اس کے ساتھ ایک رکن پڑھ لیا آپ نے. مثلا آپ کے بدن پر کوئی خون وغیرہ لگ گیا نماز کے دوران اور ابھی وہ خون سمیت آپ نے ایک رکن پڑھ لیا یا ایک رکن کے بقدر آپ ٹھہرے رہیں تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ نجاست وغیرہ لگ جائے اور اتنا ٹائم تک لگا رہے کہ جس میں انسان ایک رکن جو ہے ادا کر سکتا ہے، رکوع سجدہ وغیرہ، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. 61 ومسابقۃ المقتدی برکن لم یشارک فی امام، اور مقتدی کا آگے بڑھ جانا ایک رکن کے ساتھ جس میں امام اس کے ساتھ شریک نہ ہوا ہو. یہ ذہن میں رکھیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقتدی ہے، وہ اس نے امام سے پہلے کسی رکن میں چلا گیا، تو اب اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے، مثال کے طور پر آپ سمجھ جائیے کہ ایک مقتدی ہے، وہ رکوع میں چلا گیا اور امام ابھی نہیں گیا، تو اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مقتدی اسی طرح رکوع میں ٹھہرا رہا اور امام آ کر اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے، مقتدی کی نماز ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی رکوع میں چلا گیا، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا اور مقتدی نے رکوع مکمل کر کے واپس مقتدی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد امام رکوع کر رہا ہے اور مقتدی نے وہ رکوع دوبارہ امام کے ساتھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہاں وہی بات بتا رہے کیونکہ رکوع میں دونوں شریک نہیں ہوئے نا، مقتدی کا بڑھ جانا ایسے رکن میں جس میں امام اس کے ساتھ شریک نہ ہوا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہی سچویشن ہو کہ مقتدی نے رکوع پہلے کیا، کھڑا ہوا رکوع سے، اور امام اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، لیکن مقتدی نے دوبارہ اعادہ کر لیا رکوع کا، امام کے ساتھ شریک ہو گیا دوبارہ، تو پھر اس صورت میں مقتدی کی نماز ہو جائے گی. وہ متابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق، اور اسی طرح امام کی اتباع کرنا سجدہ سہو میں مسبوق کے لیے. مثال کے طور پر یہ عام حوال میں نہیں ہے، یہ تب ہے ایک مسبوق ہے جس سے ایک رکعت مثال کے طور پر نکل چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک رکعت نکل چکی ہے اور امام نے سلام پھیرا، اب یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اپنی نماز پڑھنے کے لیے. جب اٹھ کے کھڑا ہوا اور رکوع کر لیا یا اور سجدہ وغیرہ بھی کر لیا
اور امام ابھی بیٹھا ہی ہے, اس نے سلام پھیرا تھا اور بیٹھا ہی تھا کہ اس کو یاد آیا اور امام سے جیسا وہ شروع کر دیا. اور یہ جو مسبوق جو اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے, جو اس سے نماز اس کے رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا ہے, تو اس کو اس نے بھی اپنی نماز چھوڑ کے امام کے ساتھ شریک ہو گیا, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ یہ اکیلا ہو گیا تھا. اب اس کو امام کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر مسبوق جو ہے وہ ابھی مسبوق اوپر کھڑا ہو کر اپنی الگ نماز اس نے شروع نہیں کی اور پہلے سے ہی امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شریک ہے اور ادھر ہی امام کے ساتھ جیسا وہ کر رہا ہے, وہ الگ بات ہے, اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اسی طرح وعدم اعادة الجلوس الاخیر بعد اداء سجدة سلبیہ تذکرها بعد الجلوس, اسی طرح آخری جلسے کو یا آخری قاعدے کا اعادہ نہ کرنا سجدہ سلبیہ یعنی اصل جو سجدہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد, جو اس کو بیٹھنے کے بعد یاد آیا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کو اس کی نماز سے ایک سجدہ اس سے بھول گیا تھا, اس نے وہ سجدہ نہیں کیا تھا, اور آخر میں جب بالکل نماز کے آخر میں آیا اور تشہد کی مقدار بیٹھا, سلام سے پہلے اس کو سجدہ یاد آیا, اس نے وہ سجدہ پڑھ لیا. اب اس نے سجدہ تو کر لیا, لیکن سجدے کے فوراً بعد اس نے سلام پھیرا اور سجدے کے فوراً بعد اس نے دوبارہ تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا, تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. سجدے کے بعد اس کو دوبارہ تشہد کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے, یہاں سے وہی بتا رہے نمبر 63 میں. 64 وعدم اعادۃ الرکن اداہ نائما, سو کر جو رکن اس نے ادا کیا تھا اس کا اعادہ نہ کرنا. ایک رکوع یا کوئی کام اس نے نیند کی حالت میں کی تھی تو اس کا اعادہ ضروری ہے, نہیں کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. وقعقہ تو امام المسبوق, مسبوق کے امام کا قہقہ لگانا. مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے, مسبوق کا جسے ایک رکعت نکل گئی تھی, امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا کہ اس سے پہلے امام نے قہقہ لگایا, تو باقی لوگوں کی نماز تو ہو گئی کیونکہ تشہد کی مقدار لوگ بیٹھ گئے تھے, سارے ارکان مکمل ہو گئے, لیکن مسبوق کی نماز تو ابھی آدھے میں ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک دو رکعت پڑے گا تو آدھے میں ہے, تو اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وحدثه العمد بعد جلوسی الاخیر, آخری جلسے یا آخری قاعدے کے بعد اگر امام عمدن حدث لاحق کر دے اپنے آپ کو, اپنا وضو توڑ دے, تو بھی سب کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن مسبوق کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں سے وہی بات بتا رہے. والسلام على رأس الركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء. سلام پھیرنا دو رکعت پر, غیر الثنائیہ دو رکعت کے علاوہ نماز میں, ظانن یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے, یا یہ جمعہ کی نماز ہے, یا یہ تراویح ہے, حالانکہ وہ عشاء کی نماز ہو. ٹھیک ہے, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ رکعت والی کوئی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, اور ایک آدمی یہ گمان کے ساتھ دو رکعت کے قاعدے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دے کہ بھئی میں تو مسافر ہوں, مجھ پر دو ہی رکعت فرض ہے, یا یہ جمعہ کی نماز ہے دو ہی رکعت فرض ہے, یا یہ تراویح ہے, اور اس نے سلام پھیر دی, تو اس کی نماز فاسد, اب نئے سرے سے وہ نماز پڑھے گا. لیکن اگر اس نے بھول کر سلام پھیرا تو تب اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی. مطلب 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے, 4 رکعت والی, 2 رکعت پڑھی تھی, اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں میں چوتھی رکعت میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور سلام پھیر دیا, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے, فوراً کھڑا ہو جائے اور باقی 2 رکعت پڑھ لے. ٹھیک ہے, اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی, کیونکہ اس نے بھولا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے یا 2, جبکہ یہ جو صورتیں ہیں آپ کے سامنے, اس میں تو وہ جان بوجھ کے سلام پھیر رہا ہے کہ میرے اوپر فرض ہی 2 رکعت ہے, میں مسافر ہوں, میں جمعہ ہے, تو اگر جان بوجھ کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک نماز مکمل کر رہا ہوں, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. او کان قریب عہد بالاسلام فظن الفرض رکعتین, یا وہ ابھی ابھی قریب عہد بالاسلام کا مطلب ہے کہ زمانہ اس کا اسلام کے ساتھ قریبی ہے, ابھی ابھی مطلب مسلمان ہوا ہے, تو اور اس نے گمان کیا کہ فرض جو ہے وہ 2 ہی رکعت ہے, عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ 2 ہی رکعت ہے, پتہ نہیں ہے, ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے, تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ وہ جان بوجھ کے سلام پھیرے گا, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا.